حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فطلعت الشمس بيداء وبضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما مدى. فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان تبوک میں تھے. سورج ایسا صاف شفاف اور ایسی روشنی اور نور اور شعاعوں کے ساتھ نکلا کہ اس سے قبل ہم نے سورج کو نکلتے ہوئے کبھی اس قدر صاف شفاف اور روشن اور منور نہیں دیکھا تھا. حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سورج کی اس تیز روشنی اور نور میں اضافے اور چمکیلی شعاعوں کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مدینہ منورہ میں حضرت معاویہ بن معاویہ اللیثی المزنی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے جنازے کی نماز کے لیے اللہ جل وعلا نے 70,000 فرشتے آسمان سے بھیجے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس عمل کے باعث؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں قال بکثرت قراءته قل هو اللہ احد باللیل والنہار. اور دوسری روایت میں ہے قائما وماشیا وقائدا ومتجعا. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے اس لیے آئے ہیں کیونکہ یہ رات دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. میں دوستو آپ کو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی روحانی پاور کا اندازہ نہیں ہے. یہ آپ کی دنیا بھی سنوار دیتی ہے آخرت بھی سنوار دیتی ہے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان تبوک میں ہیں اور جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا ارادہ ہو تو زمین سمیٹ لوں اور آپ ان کی نماز جنازہ ادا کر لیں. کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی. اور مسند ابو یعلا کی دوسری روایت میں ہے کہ حضرت جبریل امین نے اپنا پر زمین پر مارا اور تمام درخت اور سب ٹیلے وغیرہ پست ہو گئے اور میدان تبوک سے مدینہ منورہ میں حضرت معاویہ بن معاویہ اللیثی المزنی کا جنازہ نظر آنے لگا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں تھی اور ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے. محترم احبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی کثرت کیا کرو. یہ انتہائی مختصر سورت ہے. آپ سب کو زبانی یاد ہے لیکن آپ کو اس کی برکات اور روحانی قوت کا اندازہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ اس سورت کی کثرت سے تلاوت کرنے والے کو مقام کیا ملتا ہے. 70,000 فرشتے اس کے جنازے پر آتے ہیں اور اس کے جنازے کے لیے زمین سمیٹ لی جاتی ہے. اور سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے کا جنازہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کر رہے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث مفہوماً پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی کے متعلق اطلاع دی گئی جو سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتے تھے. فرمایا اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہو؟ صحابی عرض کرتے ہیں کیونکہ یہ سورت اللہ کی صفات کا بیان ہے اور مجھے اس لیے اس کی تلاوت سے پیار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے بتا دو تجھے اللہ کی صفات کی وجہ سے اس سورت کی تلاوت سے محبت ہے. تیری اس سورت سے محبت کی وجہ سے تیرے اللہ کو تجھ سے محبت ہے. سبحان اللہ. دوستو اگر اللہ کی محبت کے طلبگار ہو تو سورہ اخلاص سے پیار کر لو. اور صحیح بخاری اور ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں. فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنہ. اس سورت کے پیار نے سورہ اخلاص کے پیار نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث کی روشنی میں اس سورت کا پیار آپ کو جنتی بھی بنا دے گا اور اللہ کا محبوب بھی بنا دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے. فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے. This Surah Ikhlas, which is also known as Surah Al-Tawheed, is 1/3 of the Quran. And whoever recites it thrice, whoever recites it 3 times will gain the reward of reciting the entire Quran. 3 مرتبہ پڑھ لیں مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. مسند احمد کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ جل وعلا اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرمائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت سارے محل بنوا لیں گے. اور سنن دارمی کی حدیث ہے 10 مرتبہ پر 1 محل، 20 مرتبہ پر 2 محل، 30 مرتبہ پر 3 محل. اور میرے دوستو جسے آخرت کی زندگی سے محبت ہو اور اسے اس سورت کی برکت سے جنت کے محلات کی ضمانت مل جائے پھر وہ سورہ اخلاص کی تلاوت سے محروم کیسے رہ سکتا ہے؟ اور پھر اس سورت کا کمال تو دیکھیے کہ یہ فقط آخرت کے محلات نہیں دنیا میں بھی محلات تعمیر کروا دیتی ہے. اس سورت کی تلاوت غربت و مفلسی اور بے روزگاری کا خاتمہ کر کے آپ کو مالدار اور دولت مند بنا دیتی ہے. امام طبرانی نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ اخلاص کو گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس گھر والوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے بھی فقیری دور کر دیتا ہے. دیکھیے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تنگ دستی اور مفلسی اور بے روزگاری کا شکوہ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی گھر میں
داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہا کرو، السلام علیکم کہا کرو، اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام پڑھ لینا۔ محترم احبہ، اس صحابی نے عمل شروع کر دیا اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس صحابی نے تو امیر ہونا ہی تھا، اس ورد سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ جل وعلا نے اس صحابی کے پڑوسیوں کو بھی امیر کر دیا۔ غور کیجئے گا، جاہل عاملوں کے خود ساختہ من گھڑت وظیفوں اور عملیات میں دین اور دنیا کو برباد کرنے والوں، ذرا اللہ کا قرآن پڑھ کر تو دیکھو، جب بھی گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرو، سلام کے بعد صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت بنا لو، اور پھر دیکھو اس محمدی وظیفے کی برکت اللہ جل وعلا تمہیں دنیا اور آخرت کی دولت سے کیسے نوازتا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جو شخص سونے کے لیے جائے اور داہنی کروٹ لیٹ کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو قیامت کے دن اللہ جل وعلا ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے اپنی داہنی طرف سے اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، اللہ جانتا ہے کتنی زندگی باقی ہے، میرے سننے والوں کو یہ کام آج رات ہی کر لینا چاہیے، اور یاد رہا تو مجھ گنہگار کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اب دیکھیے، مسند ابو یعلا کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا، وہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جس دروازے میں بھی داخل ہونا چاہے گا داخل ہو جائے گا، اور جنت کی جس حور سے نکاح کرنا چاہے گا اس کا نکاح کرا دیا جائے گا۔ ایمان کی سلامتی کے لیے بھی یہ بہت بڑا ورد ہے، اس سے محبت کر لو، کثرت سے پڑھو، اور میرا یہ پیغام اپنے تمام دوستوں تک پہنچا دو۔